السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اسلام بول میں شہاب الدین پاشا سلطان سے کہتے ہیں، سلطان جیسے آپ نے حکم دیا وہ سپاہی جو قاسم بیگ کی طرف روانہ ہوا تھا اسفندیاری صبح کے وقت آپ کے طائف کے ساتھ پائتخت پہنچے گا۔ تو سلطان کہتے ہیں، اعلیٰ، قاسم بیگ ہماری پیشکش کو رد نہیں کرے گا پاشا، اچھی طرح جانتے ہوئے کہ اگر وہ کسی ایسے اتحاد کے لیے ہاں کہتا ہے جو شادی کے ذریعے مضبوط ہو جائے گا، اور اگر وہ پونٹس مہم میں ہمارے بیڑے کے لیے اپنی بندرگاہ کھول دیتا ہے، اور اگر وہ ہماری فوج کو قوت دیتا ہے تو اسے مال غنیمت میں سے اپنا حصہ اور اس سے زیادہ ملے گا۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان، ہمیں ایک اور خبر ملی ہے، کومینوس کا بھی یہی ارادہ تھا، وہ بھی اپنی بیٹی کا عقد طے کر رہا ہے تاکہ ہمارے خلاف ایک حلیف حاصل کر سکے۔ سلطان پوچھتے ہیں، کس کے ساتھ؟ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان کرمان کے ساتھ، وہ اپنی بیٹی کی شادی جناب ابراہیم صاحب کے بیٹے سلیمان سے کرے گا۔ یہ سن کر سلطان ایک گہری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہی کرمان جو اب بھی رشتہ داری کے پردے میں ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی انداز میں لڑیں گے کومینوس۔ تو پاشا، پھر میدان مردوں کا میدان ہے۔ وہ جاسوس جسے بایزید پونڈ سے لایا تھا بایزید کو تمام رازوں اور پوشیدہ معاملات سے آگاہ کر رہا تھا، مگر یہ شادی کی خبر سے بھی وہ واقف نہیں تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بایزید اسحاق پاشا اور سپاہیوں کے ساتھ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ الجھے ہوئے اسحاق پاشا اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بایزید کہتا ہے، کیا بات ہے لالا، جب سے ہم پونڈ سے لوٹے ہیں صاف لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ تو اسحاق پاشا کہتے ہیں، نہیں میرے شہزادے، مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے، لیکن جو بات مجھے تجسس میں ڈال رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر 2 دن بعد ہمارا پونڈس میں داخل ہونا صرف خبر لانے کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے؟ بایزید پوچھتا ہے، لالا آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اپنا سوال براہ راست پوچھیں۔ تو اسحاق پاشا کہتے ہیں، شہزادی جولیا، کیا وہ ایک جاسوس سے بڑھ کر ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے لیے۔ مگر بایزید کہتا ہے، میں اپنے جاسوسوں کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں ہمیشہ توجہ دیتا ہوں، اور اسی لیے پونڈس کے ہمارے دورے بڑھ گئے ہیں۔ اسحاق پاشا کہتا ہے، آپ کی ہر بات سچ ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن معلومات اکٹھا کرنے کے لیے اسے بطور جاسوس استعمال کرنا ایک چیز ہے، اور جہاں تک آپ کے دل کا معاملہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسحاق پاشا چپ ہو جاتے ہیں تو بایزید کہتا ہے، میرے دل کا کیا لالا؟ تو اسحاق پاشا کہتے ہیں، اگر آپ کا دل پونڈس کی شہزادی سے محبت کر بیٹھے تو آپ خود کو خطرے میں ڈال کر کافروں کی سرزمینوں کو پار کریں گے۔ شہزادے بے وقت جانا غیر معقول ہے، یہ اچھا انجام نہیں دے گا۔ یہ خبر اگر سلطان کے کانوں تک پہنچی تو آپ ہمارے سلطان کی نظروں سے گر جائیں گے۔ یہ سن کر بایزید پریشان ہو جاتا ہے مگر بات ٹالتے ہوئے کہتا ہے، چلیں لالا، چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید آگے بڑھ جاتا ہے اور اسحاق پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں نے آپ کے دادا کی وجہ سے دکھ اٹھائے ہیں اور آپ کے بابا کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اب وقت ہے کہ تم اس دیوانے شہزادے سے بھی تکلیف برداشت کرو اسحاق۔ تمہارے حال پہ افسوس ہے اسحاق، افسوس ہے۔ دوسری طرف جولیا اپنے بابا کومینوس کے پاس جاتی ہے۔ کومینوس کھڑے ہو کر اسے پیار کرتا ہے تو جولیا اسے کہتی ہے، میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی بابا۔ تو کومینوس کہتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر دروازے پر میرا استقبال کرنے کے بجائے تم محل میں میرے بعد کیوں آئی؟ جواب میں جولیا کہتی ہے، میری تمنا نے مجھے راستے پر نکال دیا اور بندرگاہ تک لے آئی، مگر میں آپ سے ملاقات نہ کر سکی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور کومینوس اسے کہتا ہے، اگرچہ تمہیں چھوڑ دینے کا خیال میرے دل کو رلاتا ہے، مگر وقت آن پہنچا ہے، تم بڑی ہو گئی ہو۔ عنقریب تمہاری شادی کرمان قبیلے کے سلطان ابراہیم صاحب کے بیٹے سلیمان سے ہوگی۔ کرمان قبیلے سے رشتہ جوڑ کر ہم ان کے ساتھ اتحاد قائم کریں گے جو ہمیں عثمانیوں کے مقابلے میں مضبوط کرے گا۔ تمہاری بدولت صرف پونڈس آزاد نہیں ہوگا بلکہ مشرقی روم بھی راگ سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ سن کر جولیا رونے لگ جاتی ہے تو کومینوس اس سے کہتا ہے، مت رو بیٹی مت رو، تم اپنے شوہر سلیمان کے ساتھ یہاں پہ آتی رہو گی۔ کرمان میں ابراہیم اپنے بیٹے سلیمان اور بیگم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ ابراہیم کی بیگم کہتی ہے، جلد ہی جب ہماری کمی ہماری بہو کے آنے سے پوری ہوگی تو ہمارے دسترخوان پر مزید برکت ہوگی۔ سلیمان کہتا ہے، ماں صرف ہمارے دسترخوان پر ہی نہیں، جب ہم پونڈس کے اتحادی بن جائیں گے تو ہمارا علاقہ بھی بڑھ جائے گا، بنو کرمان سلجوکیوں کی وراثت کے لائق ٹھہریں گے، ہم انطولیہ پر حکومت کریں گے۔ ابراہیم کہتا ہے، جب ہم کہیں کہ ہماری سرزمین بڑھے گی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہاتھ میں ہے وہ بھی کھو دیں۔ محمد پونڈس کے خلاف مہم چلانے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر ہم جائیں گے اور اس کے دشمنوں سے رشتہ جوڑیں گے تو وہ اپنی تلواریں ہم پر اٹھائیں گے، تب یہ بری بات حقیقت بن جائے گی۔ سلیمان کہتا ہے، اگر ہمارا عثمانیوں سے خوف ایسا ہی رہا تو ہم اپنے بلند مقاصد کیسے حاصل کریں گے؟ ابراہیم غصے سے کہتا ہے، اپنے الفاظ پہ غور کرو، لاپرواہی انسان کو پاتال میں لے جاتی ہے، صحیح وقت پر ہمت نہ دکھانا تباہی لاتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ سلطان ابراہیم نے اپنے داماد محمد کے دشمنوں میں رشتہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے جنگ ہوئی، پھر ہماری ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے، کیا صرف اس وجہ سے محمد نے ہم سے دلہن لی؟ کیا ہر دلہن لینے سے پہلے ہمیں اس کی اجازت لینی ہوگی؟ کیا ہمیں یہ ریاست عثمانیوں کی
شادی نے دی؟ کیا ہمیں عظمت عثمانیوں نے بخشی ہے؟ ہم اگر بڑے ہونا چاہیں ہم ترقی کریں گے، چاہے یہ ان کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سلیمان کہتا ہے بابا جشن منائیں اور پونس کی شہزادی جولیا کو لائیں، دوست دشمن سے پہلے کرمان کی طاقت دیکھ لے اور ان کی دلیری بھی۔ مگر ابراہیم کہتا ہے یہ ہرگز قابل قبول نہیں، جولیا کا سامان واپس بھیج دیا جائے۔ وہ دونوں کچھ کہنے ہی لگتے ہیں مگر ابراہیم انہیں خاموش کروا دیتا ہے اور کہتا ہے بس بہت ہو گیا۔ دوسری طرف یورگو کومینوس سے کہتا ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا میں نے اس جاسوس کا سراغ لگا لیا ہے جو محل سے عثمانیوں کو معلومات فراہم کر رہا تھا۔ تو کومینوس کہتا ہے کون ہے غدار؟ میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ تو یورگو ڈرتے ہوئے کہتا ہے جاسوس آپ کی بیٹی شہزادی جولیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کومینوس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ ہل جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اٹھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اگر جو تم کہہ رہے ہو جھوٹ ہوا تو یورگو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یورگو کے اشارے پر جولیا کی ملازمہ آگے آتی ہے اور یورگو کہتا ہے جس شخص نے مجھے یہ معلومات دی وہ آپ کی بیٹی کی آیا ہے۔ کومینوس آیا کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا یورگو نے جو کہا وہ سچ ہے؟ کیا عثمانیوں کو راز دینے والی غدار میری بیٹی جولیا ہے؟ تو آیا کہتی ہے یہ سچ ہے عزت مآب، شہزادی شہزادے باعزت کو پسند کرتی ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی میں انہیں نہیں روک سکی، میں آپ سے ملنے بھی نہیں آ سکی کیونکہ میں ان کے ساتھ تھی۔ یہ سن کر کومینوس غصے میں یورگو سے کہتا ہے پیدری کو بلاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی یورگو چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف پیدری ایک سرائے میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور غصے میں بلندی پر بیٹھے سپاہیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پیدری کے اشارے پر اس کے سپاہی ان دونوں سپاہیوں کو اٹھا کر بلندی پر سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور انہیں گھسیٹتے ہوئے پیدری کے سامنے لے آتے ہیں۔ پیدری ان سے پوچھتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ایک سپاہی کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت تھی، اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو سب کچھ تمہارے پاس چلا جاتا، ہم خالی ہاتھ رہ جاتے۔ پیدری سکہ نکالتا ہے اور اسے گھماتے ہوئے کہتا ہے یا موت یا زندگی۔ وہ سکہ اچھالتا ہے، مٹھی بند کرتا ہے اور کھولتا ہے۔ پہلی بار سکے پہ زندگی اور دوسری بار موت آتی ہے، ان میں سے ایک کو مار دیا جاتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ توقات میں رات کے وقت ولاد بہادر اور سپاہیوں کے ساتھ لطفی کے گھر کے باہر جا پہنچتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر لطفی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اگر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے تو اسے نیچے لے جاؤ، دارالشفا میں علاج ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ بند کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ دروازے پہ دستک ہونے کے بعد وہ پھر سے آتا ہے اور کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ سامنے آتا ہے اور پھر وہی جملہ دہراتا ہے۔ تو ولاد کہتا ہے کون سا سانپ؟ ہم قسطنطنیہ سے آئے ہیں۔ یہ سن کر لطفی کہتا ہے قسطنطنیہ، ہاں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مہمان بننے کے لیے صحیح گھر مل گیا ہے۔ جواباً بہادر بے کہتا ہے یہ ہم نہیں، آپ مہمان ہوں گے، ہم سلطان محمد خان کے حکم سے آپ کو قسطنطنیہ لے جانے آئے ہیں، کیا تم لطفی نہیں ہو؟ پھر ولاد کہتا ہے پاگل لطفی۔ لطفی ہنستے ہوئے کہتا ہے اچھا تیار ہو کر آئے ہو، سنو یہ سچ ہے کہ مجھے پاگل کہا جاتا ہے لیکن یہ جنون میرے لیے سائنس اور علم ہے، لیکن میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ تم لوگوں پر اتنی آسانی سے یقین کر لوں۔ دنیا کے سلطان کو مجھ سے بھلا کیا کام ہوگا؟ جاؤ اور مذاق کرنے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈو۔ وہ واپس اندر جانے لگتا ہے تو بہادر بھی اس سے کہتا ہے جب تم جاؤ گے تو تمہیں سلطان کو تم سے کیا کام ہے کا جواب معلوم ہو جائے گا، چلو اپنا سامان اکٹھا کرو۔ مگر لطفی کہتا ہے اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس جاتا ہے، جہاں تک بدکار لوگوں کا تعلق ہے یہ وہ ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں۔ اگر سلطان کا معاملہ اتنا ہی سنگین ہے تو وہ خود لطفی کے پاس آ جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ واپس اندر چلا جاتا ہے تو ولاد بہادر بے سے کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا توقات میں ایسے شخص سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لطفی ایک دم سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے توقات شہر سائنسدانوں کا گھر ہے۔ ولاد ایک دم سے سلطان کا فرمان اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ فرمان پڑھنے کے بعد لطفی پوچھتا ہے اس کے پیچھے کا کیا مقصد ہے؟ بہادر بھی اس سے کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سلطان کا حکم ہے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ مگر لطفی کہتا ہے اگر سلطان کا حکم بھی ہوتا میں تب بھی توقات کبھی نہ چھوڑتا، میں توقات کے کباب، گوشت، جیل اور اس کے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم پاگل کہہ سکتے ہو لیکن مجھے معلوم ہے کہ توقات کو چھوڑنا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ منت سماجت کرتے کرتے بہادر بے اکتا جاتے ہیں اور ولاد لطفی کو ایک کہانی سنانی شروع کر دیتا ہے اور بالآخر وہ اسے اپنے طریقے سے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔